حضرات کربلا میں حسین کے ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دے کر یہ پیغام دیا، اگر نواسے کو ساتھی نہیں چھوڑتے پھر اس کے نانے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آواز نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، میرا اعلان بچا گئے ہو، خدا دی قسم ہے۔ اور کہتا ہوں، قرآن میرے سامنے، جھوٹے تھے، خدا دی لعنت۔ حضرات کربلا میں حسین کے خیمے میں ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا۔ اللہ کی قسم، یہ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درود شریف بآواز بلند، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ جمعۃ المبارک دیاں با برکت گھڑیاں مل بیٹھن دی توفیق بخش۔ جس ذات اقدس نے سانو مل بیٹھن دی توفیق بخشی ہے، اس دی ذات تے امید ہے کہ وہ ذات ساڈی حاضری نو قبول فرما کے ساڈیاں کوتاہیاں ساڈیاں غلطیاں تو بھی درگزر فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ذکر اہل بیت اور بالخصوص اہل بیت وچوں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ دی عظمت و شان دے متعلق کچھ معروضات میں عرض کیتیاں سن۔ اج دی اس مختصر جمعۃ المبارک دی نشست اندر شہدائے کرب و بلا چیدہ چیدہ شہداء نو خراج تحسین بھی پیش کریں گے اور انہاں دا تذکرہ بھی کریں گے۔ کرب و بلا کوئی داستان نہیں ہے، کرب و بلا کوئی کنا دے چسکے لین واسطے واقعات نہیں ہے، کرب و بلا کوئی تماشا بھی نہیں ہے، کرب و بلا ایک ظلم دی داستان دا نام۔ تاریخ دے اوراق خون لال رنگین نے، بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے اس واقعہ نو ایک سیاسی جنگ قرار دیتا ہے کہ یعنی کیا جی دو شہزادیاں دی جنگ سی، سب تو پہلے تے گزارش ہے کہ شہزادہ یزید نہیں، شہزادہ حسین ہے۔ ظالم شہزادہ نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھی یزید نو کچھ نہ کہو جی، کیوں بھائی؟ یہ جی ایک صحابی رسول دا بیٹا ہے،
امیر معاویہ دا سہارا لے کے یزید دی حمایت کرتا ہے اور ایک طبقہ یزید دی مخالفت تے امیر معاویہ دی دشمنی رکھتے ہیں. دونوں ہی غلط ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ جی یزید نو کچھ نہ کہو صحابی دا بیٹا ہے، تو کل کوئی اٹھ کے کہہ دے گا بھی کنان نو کچھ نہ کہو نوح نبی دا بیٹا ہے. بیٹے دا اپنا کردار ہے، باپ دا اپنا کردار ہے. دوسرا طبقہ یزید دی آڑ لے کے امیر معاویہ دی شان ہے کہ اگر کوئی ود گھٹ کرے وہ بھی غلط ہے. بیٹا خراب ہو جائے تو باپ تے تنقید نہیں کری دی. باپ اللہ دا نبی ہے، بیٹا خراب ہو گیا ہے، اسی بیٹے نو نہیں منتے تے نوح علیہ السلام نو اسی علیہ السلام کہنے. تو یہ دو شہزادیاں دی جنگ نہیں. تیسری بات، میرا اور میرے اکابرین دا عقیدہ کہ زمین و آسمان برابر نہیں ہوندے. او بھائی کتھے یزید کتھے حسین، کتھے ذرہ اور کتھے آفتاب. ساری زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا جدید ورگے نال پر ہو جائے اور حسین جتوں لنگ جائے اس مٹی دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. حسین نبی دا خون ہے. حسین نبی دی سب تو لاڈلی چہیتی شان والی بیٹی دا بیٹا ہے. حسین علی دا لگتے جگرے یا انہوں اور جملے کہہ دیں خدا دی قسم صدیق تو لے کے بلال تک تے بلال تو لے کے آج تک ہر ایمان والے دی اکھ دے نور نو حسین کہندے ہیں. کہاں یزید اور کہاں حسین؟ کسی صحابی نے حسین کا مقابلہ کیتا ہی نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا بھی تسی ساڑھے نوکر ہو، تسی ساڑھے نانے دے نوکر ہو، اسی آقا دی اولاد ہیں. بدلے نقاستہ حضرت عبداللہ بن عمر نے آکے حضرت عمر نے آکے کہ آج حسین نے میں نے یہ گل کہی ہے کہ اسی آقا دی اولاد ہیں، تسی ساڑھے نانے دے نوکر ہو. حضرت عمر لیٹے ہوئے سی اٹھ کے بیٹھ گئے تھے. فرمایا حسین کی آکے ہے؟ اولی بولے جی اولی اولی. حسین نے کیا کہا ہے؟ کہا جی حسین کہہ رہا ہے کہ تم میرے نانے کے نوکر ہو. فرمایا جلدی جا کاغذ لے جا. سبحان اللہ. جلدی جا کاغذ لے جا. حسین نو کہے لکھ دے تلے دستخط کر دے. قیامت والد اللہ نو کہہ چھڑا گا کرو گواہی آئیے بیچی مصطفیٰ دے نوکر. اتنے عظیم لوگ، اتنے بلند لوگ دو شہزادیاں دی جنگ کہہ کے تسی اتنی بڑی ظلم دی داستان ختم کرنا چاہتے ہو. اور دوسری بات اے جنگ بھی نہیں، اے کوئی مقابلہ نہیں. کربلا ظلم ہویا ہے، آل رسول تے ظلم ہویا ہے، جنگ نہیں. اگر حضرت حسین لڑائی واسطے جاندے تھے 6 مہینے دا بچہ نال لے جانا تھی. امام حسین جاندے تھے نال خواتین لے کے جانا تھی، تیاری کر کے جاندے. اور قرآن میرے سامنے کسی طریقے نہیں آیا کہ حسین نے مکے تے مدینے کیا ہوئے میں لڑن چلیا. اگر حسین مکے تے مدینے اعلان کر دے کہ میں لڑائی واسطے جنگ واسطے چلے کوئی صحابی پیچھے نہ رہندا، سارے حسین نال جاندے. وہ جی صحابہ حسین نال نہیں گئے، صحابہ حسین نال نہیں گئے. تو حسین نے آکھیا کدوں میں لڑن چلے
حسین نے اعلان کدو کیتا میں جنگ کرن چلیا؟ حسین نے کدو آکھیا میرا ساتھ دیو؟ حتیٰ کہ امیر معاویہ دا دامن بھی چل دے ہویا صاف کر دئیے. امیر معاویہ جدو وفات پان لگے تھے قریب المرگ آپ نے فرمایا یزید لکھ میری وصیت. کچھ لوگ کی میرا سیاسی تجربہ ہے، کچھ لوگ تیرے مقابلے حسین نو لے آن گے، اگر تیرا غلبہ آ جائے حسین تے تو قابو پا لے حسین تے. حسین دی مخالفت وال نہ ویکھنا، حسین دے حسب نسب وال ویکھ کے تے خیال کرنا کچھ کہنا نا. اے تے تو تسی بولے ہی نہیں ہو. امیر معاویہ نے سمجھا بیٹے نہیں ملی، گل نہیں ملی. تو حضرت حسین نے مدینہ چھڑیا. مختصر کریے، مدینہ چھڑ کے حج دے ایام سڑ مکے آ گیا. صحابہ نو پتہ چلیا حسین آ گیا ہے، کیونکہ کثیر تعداد صحابہ دی حج تے آئی ہوئی سی. لوگ کٹے ہونے شروع ہو گئے. لوگ اس لیے کٹے ہو رہے سی کہ نواسے رسول دی زیارت کریے. بعض بندے بیچارے سانو کہہ دے جی کہ جی تسی حسین دے قاتل ہو جی تسی. میں کہ گل سنو، 56 سال حسین رہے صحابہ کول، تتی واہ نہیں لگن دیتی. تواڈے کول 3 دن نہیں سوالیا گیا. نہیں سمجھا، نہیں سمجھ آئی یار. 56 سال گزارے حسین نے مکہ اور مدینہ میں. 25 حج کیے حسین نے پیدل، 25 حج. اور کسی نے کہا حضرت سواری پہ بیٹھ جاؤ. فرمایا اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے سواری پہ بیٹھنا میں برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کے دربار میں جاؤں اور سوار ہو کر جاؤں. اتنا متقی حسین. ایک روایت لے آؤ کہ مکہ اور مدینے جتنی دن حضرت حسن تو حسین نے زندگی گزاری ہے کسی کنڈا بھی لگن دیتا ہو. بلایا کسی نہ کسی دا اینج تواڈے تو دھبا نہیں اترنا. تو حضرت حسین نو خط آنے شروع ہو گئے. ہزاراں دی تعداد خط آئے. آؤ جی ساڈا پیشوا کوئی نہیں، ساڈا مقتدا کوئی نہیں. آؤ جی جلدی آؤ، کھیتیاں پک گئیاں نے. جلدی آؤ جی، جلدی آؤ جی، اسی یزید نو اپنا حکمران نہیں مندے. حضرت حسین نے جان دا ارادہ فرما لیا. صحابہ نے روکیا نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ. آخر کار حضرت حسین نے فرمایا بھی میں تیاری کر چکیا، میں وعدہ کر چکیا، میں لبی دا خون ہاں، میں کیا میں آ رہا ہوں. جو میں کہا میں نہیں جانا وعدہ دی مخالفت ہو جائے گی، میں جاواں گا. تو جانا ہی سی شہادت دیاں خبراں میرا نبی دے گیا سی. اور او شیشی وچ مٹی بھی ام سلمہ نو دے گئے سن. جدو خون وچ بدل جائے سمجھو حسین شہید ہو گیا. جبریل نے لیا کے دیتی سی حضور نے مٹی. پہنچے صحابہ کہنے لگا خیر نہ کہ جی انج کرو پہلے اپنا کوئی بندہ بھیجو حالات کا جائزہ لے لو. آپ نے فرمایا تواڈی اے رہ ٹھیک. حالات کا جائزہ لین لئی حضرت مسلم بن عقیل کہے ظالمہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتا. کوفے دا گورنر سی جناب نعمان بن بشیر آل رسول پیار کردہ سی. انہوں یزید نے معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد جابر قسم دے آدمی نے مسلط کر دیتا. کوفے دا گورنر بنایا. انہیں آ کے نعمان بن بشیر نو گرفتار کر لیا. ادھر اعلان کیتا کہ جڑا مسلم دی خبر لے آئے گا انہوں انعام دیتا جائے گا. انعام دے لالچیاں نے حضرت مسلم بن عقیل جیسے مدینے دے مہمان نو بھی گرفتار کروایا. لمبا واقعہ ہے. گرفتار کروا کے ابن زیاد دے دربار پیش کیتا. ابن زیاد دے دربار جو ہی حضرت مسلم نے قدم رکھیا تو انہوں نے پیروں جو زمین نکل گئی. جنہ جنہ خط لکھ کے بلایا سی وہ سارے بیٹھے سن ابن زیاد دے محل وچ کرسیاں تے.
آپ نے کہا بھی یزید ابن زیاد کہنے لگا بھی کیوں آئے ہو؟ وہ فرمایا بھی ایسی آئے نہیں، سانو سدیا گیا۔ کنے سدیا ہے؟ انہیں کہے جڑے بیٹھے نے سردار چودھری۔ ابن زیاد نے اک نال ویکھیا کیوں بھائی؟ انہیں کہا جی مولا دی قسم اسی کوئی نہیں سدیا، اسی کوئی خط نہیں لکھے، سارے مکر گئے۔ ہن میں ایک جملہ کہاں، کاش کہ اس محفل وچ کوئی بلال ہوندا، ہولی بولے کاش کہ وہاں کوئی عمر ہوتا، کاش کہ وہاں کوئی حضرت عثمان و علی ہوتے، ابو ذر غفاری ہوتے، کاش کہ کوئی میرے محمد کا صحابی وہاں ہوتا، وہ کہتا کہ ہاں ہاں بلایا تھا، کیونکہ صحابہ جو بات کرتے تھے پھر وہ کرتے تھے، اپنی بات پہ مرتے تھے، بات پوری کرتے تھے، جو کر گئے۔ اور اے مسلم بالعقیل اوے، تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اعلان ہو گیا خبردار مسلم دے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے۔ صبح ہزارہ بندے گھٹتے عشاء دی نماز ہو رہی سی، کوئی چند بندے کھڑے سن حضرت مسلم بن عقیل دے پیچھے، تے باہروں ایک بندے آواز ماری ہو تانوں کسی نہیں دسیا اے دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ ہن ناراض نہ کوئی ہو جائے، تاریخ میں اپنی گل نہیں کردا، ہاتھ بنی کھڑے سن مسلم دے پیچھے، تے جو ہی کان تے آواز پئی نہ ہوئے تانوں نہیں پتا ابن زیاد تانوں بڑی سزا دے گا، انہاں اوتھے ہی ہاتھ بننے ہوئے چھڑ دیتے۔ گھبرا گئے ہو یار، اللہ دی قسم طریقے لکھے، ہاتھ بننے چھڑ دیتے۔ انہاں آکے ایک ہی کیتا جے، انہاں آکے بھائی نماز انج پڑھی دی، اسی کہاں گے اسی ویسے ہی کھلوتے سا۔ گھبر گئے۔ میں کسی تے تنقید نہیں کر رہا، امام غالباً مالک دے نزدیک ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھنا جائز، مالکی لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے۔ تو بہرحال حضرت مسلم نو شہید کر دیتا گیا۔ جس دن مکے حضرت حسین کو خط پہنچیا حضرت مسلم دا کہ کوفی بڑے اچھے نے، حالات بڑے ٹھیک نے، تشریف لے آؤ، اسی دن ادھروں خط پہنچیا، حضرت حسین نے روانگی پکڑی، ادھروں حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ ہن تسی دسو بھئی ساریاں خبراں دا جانن والا کون ہے؟ نہیں سارے بولو بھائی، آواز نہیں آ رہی بھائی۔ کل دی خبر کون جاندا ہے؟ اللہ جاندا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت مسلم نو شہید کر کے تے آپ دا سر گلی سڑ دیتا، رہندے کھندے تھوڑی بہتی محبت کرنے والے لوگ بھی ساتھ چھڑ گئے۔ ادھر حضرت حسین روانہ ہو، راستے دے اندر ایک شاعر ملیا برزق تے کہندا ہے حسین کدھر جا رہے ہو؟ انہاں کہا جناب میں کربلا کوفے جا رہے ہیں، میرے ویر دا مینوں خط آ چکے ہے کہ کوفے دے حالات بڑے ٹھیک نے، کوفی بڑے چنگے نے تے کوفی بڑے وفادار نے، لبیک یا حسین دے نعرے پہ مار دے لے، لبیک یا علی دے نعرے پہ مار دے لے، لہذا میں حضرت مسلم دے خط دے جواب جا رہے ہیں۔ انہیں ہاتھ جوڑ کے آکھیا حسین بنام خدا کوفے نہ جاؤ، کوفے دے حالات بدل گئے نے، کوفے دی وچ تبدیلیاں گئیاں نے، میں اپنی ویکھایا تیرے مسلم دی لاش چوک چ لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت حسین دی زبان چ جملہ نکلیا لٹکیا ہویا سی یا جھکیا ہویا سی؟ انہیں کہ نہیں جھکیا نہیں، لٹکیا ہویا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی غیر دے اگے میرا ویر نہیں جھکیا، ایک کٹ کے بھی ڈٹ کے کھلوتا ہے، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر
نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے دیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں۔ میرے معزز سامعین، حضرت مسلم نے اکیوڑیں گوارا کر نہیں سکتی میری شان مسلمانی کہ ہو غیر خدا کا آستاں اور اپنی پیشانی، خدا والوں کی تکلیفیں بالآخر رنگ لاتی ہیں، ملا یوسف کو زندہ سے نکل کر تخت سلطانی، حضرت حسین نے ویکھیا وعدہ خلافی ہو گئی، حضرت حسین نے سمجھیا ایک بھی واقعی دغا کر گئے نے، اس ویلے آپ نو حضرت عبداللہ بن عمر یاد آئے نے، جنہیں آکھیا سی حسین کوفے دی تیاری نہ کرنا، اس ویلے حضرت عبداللہ بن عباس یاد آئے نے، اس ویلے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یاد آیا ہے، اس ویلے حضرت عبداللہ بن جعفر یاد آیا ہے۔ اے عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ حضرت حسین دا بہنوئی ہے، حضرت زینب دا خاوند ہے، اولو محمد دا والد ہے۔ آپ نے بھی کیا سی حسین بنا میں خدا کو بے نہ جاؤ، حضرت محمد بن حنفیہ اے حضرت حسین دا بھائی ہے، علی دا پتر ہے، انہاں بھی کیا جی کوفے وال نہ جاؤ، جنہاں تیرے باپ نال وفا نہیں کی تھی انہاں تیرے نال وفا کی تو کرنی ہے، جنہاں تیرے ویر حسن نال وفا نہیں کی تھی انہاں تیرے نال وفا کی تو کرنی ہے، لیکن تقدیر اگے تدبیراں دے تیر نہیں چل دے، تقدیر غالب رہندی ہے، ہوندہ او ہے جو اللہ چاہتا ہے، واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہر امر تے اللہ دا امر غالب رہندے، تدبیر تے اللہ دی تقدیر غالب رہندی ہے۔ اس مجمع دے اندر حضرت مسلم دی چھوٹی معصومہ بچی ہے، حضرت حسین اٹھے نے تے سوچ کے آکھن لگے اللہ میں مسلم دی دھی نو کیویں دساں تو یتیم ہو گئی، میں مسلم دی بیٹی نو کیویں دساں تیرا باپ تیرے کولوں جدا ہو گیا، میں مسلم دی بیٹی نو کیویں دساں تیرے ویر بھی شہید ہو گئے نے، باپ مرے اے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی، باواں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی۔ حضرت حسین اٹھے نے جا کے حضرت مسلم دی بیٹی نو پیار پہ کر دینے، سر تے ہاتھ پہ پھیر دینے، آپ دیدہ نے آپ بیٹی پوچھ دیئے چاچو حسین آج تسی میرے نال انج پیار پہ کر دے ہو جویں لوکی یتیماں نال کر دینے، آج میرے سر تے انج ہاتھ پہ پھیر دے ہو جویں لوکی یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیر دینے، کیا میں یتیم تے نہیں ہو گئی؟ کیا میں اپنے باپ تو بھی چھڑتے نہیں گئی؟ کیا میں اپنے ویراں تو بھی چھڑتے نہیں گئی؟ حضرت حسین فرماندے نے تیے میں کیویں دساں تو یتیم ہو گئی، میں کیویں دساں تیرے ویر بھی شہید ہو گئے نے۔ آخر کار خبراں مل گئیاں، ایک قافلہ چلدا راستے دے اندر حر بن یزید اے دی ڈیوٹی لائی سی ابن زیاد نے کہ حسین نو کھیرے وچ لے لو، حضرت حسین دا قافلہ حر
نے اپنے گھیرے وچ لے لیا تے اس رستے تے لے گیا جڑا رستہ کربلا ول جاندا سی، ریگستان ول جاندا سی، اور میاں سخت گیر زمین ول جاندا سی۔ حضرت حسین نے پوچھیا کیڑی جگہ ہے؟ کہن لگے نو کربلا کہندے نے۔ فرمایا ڈیرا لا دیو ساڈی ایو ہی آخری آرام گاہ بنے گی۔ حضرت حسین دے قافلے دے خیمے لگ گئے نے۔ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا۔ ایک تاریخی روایت دے مطابق سارے پانی پین، حسین دا قافلہ پانی نہ پیوے، پرندے پانی پین، حسین نہ پیوے، اودے بچے نہ پین۔ حضرت حسین نے خطبہ دیتا، میں لوگوں میں پہچانوں میں کون؟ کسی آنکھیں اسی میں حیدر دا جایا، میں حیدر دا جایا، حسن میرا بھائی میں حیدر دا جایا۔ پڑھو سارے میں حیدر دا جایا، حسن میرا بھائی، ہم شیر زینب تے اماں بطولے، میں حیدر دا جایا، میں حیدر دا جایا، میں حیدر دا جایا، ہم شیر زینب تے اماں بطولے، میں حیدر دا جایا، میں اکبر دا بابا تے جنت دا راہی، میرا نا حسین تے نانا رسول، میرا نا حسین تے نانا رسول۔ باطل دا پلہ، باطل دا پلہ پڑھن میں نہیں آیا، باطل دا پلہ پڑھن میں نہیں آیا، باطل دا پلہ پڑھن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، تساں نال لشکر میرے نال اصغر، جنگ دا بھلا اے کوئی اصول، میں حیدر دا جایا۔ آپ نے خطبہ دیتا، آخرکار حضرت حسین نے فرمایا بھی لو 3 گلاں نے میریاں، ایک مان لو۔ سب تو پہلی گل ہے کہ مینوں واپس مدینے جا لین دیو، دوسری گل ہے کہ مینوں براہ راست یزید کول جان دیو، جزاک اللہ، تیسری گل ہے کہ مینوں ایسی سرحد تے بھیج دیو جتھے کوئی کفر تے اسلام دی جنگ ہوئے، میں اوتے جا کے یا شہید ہواں گا یا میں غازی بناں گا۔ یہ 3 شرطاں پہنچیاں۔ عمر بن سعد کہنے لگا بڑی اچھی گل ہے، یہ 3 شرطاں کوفے وال ابن زیاد دے دفتر گئیاں نے۔ اس ویلے سمر ذوالبجدوس بیٹھا سی، انہیں جدو دیکھیا کہ یہ شرطاں بڑیاں عجیب نے، طے ہو گیا حسین نو یزید نال ملاقات کرا دیو، حسین جانے یزید جانے، ساڈیاں تلواراں تے آل رسول دے نال زخمی نہیں ہون گیاں۔ اے سمر بیٹھا سی ظالم تے کسی نو دسنا نہ، اے سمر قریبی رشتہ دار علی دا، بڑا قریبی رشتہ دار جے، دساں میرا خیال سن کے تسی بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ اے علی بڑا علی دا قریبی رشتہ دار ہے، پنجابی چ کہو علی دا سالہ لگدا سی۔ ام البنین نامی عورت حضرت علی دی بیوی۔ اور اگلی گل سنو میرے اہل تشیع دوست، میں کوئی تنقید نہیں کرتا کہ جس عباس علم بردار کا تم نے اپنے گھر پہ علم لہرایا ہوا ہے اور پنجہ لہرایا ہوا ہے، سمر عباس دا مامو سی۔ اے
سمر عباس دا مامو سی ہن تسی جو مرضی طریقہ پیش کرو سب تو زیادہ جنگ بھڑکان والا سمر سی سب تو زیادہ جلدی تے تیل پان والا سمر سی سب تو زیادہ حسن حسین دی مخالفت کرن والا سمر سی اس جنگ دا مین کردار سمر سی تانوں عثمان دا سالہ نظر ہوندا ہے اے نہیں نظر ہوندا چلو جی کچھ نہیں کہندے اسی تاریخ ہے تاریخ پڑھو جا کے یا کتاباں پڑھ دیو تے یا پھر گل مان جاؤ انہیں آکھیا عبید اللہ ابن زیاد نو کہن لگا گل سن جے حسین ساڈے کولوں نکل گیا تے پھر ساڈی خیر نہیں کیوں او جنہ کرداراں نے خط لکھے سی آجا حسین آجا او کدو چاندے نے کہ حسین یزید کول جاوے تے جا کے ساڈے لکھے ہوئے خط دکھاوے اور پھر یزید سارے نو پھانسی لا دے بغاوت دے کیس دے اندر کہن لگے جے انہاں دی ملاقات ہو گئی انہاں دی صلح ہووے نہ ہووے ساڈی بربادی ضرور ہوئے گی لہذا اتن شرطاں حضرت امام علی مقام دیاں رد کر دتیاں گئیاں نے اور کیا ایکو ہی شرط بیعت کر لو ایکو ہی شرط یزید نو امیر من لو ایکو ہی شرط یزید دے پیچھے بیت لو ہن ذرا میں طالب علم کو جملہ کہن لگا حضرت حسین نے اپنا سجا ہاتھ لہرا کے آکھیا اوے کدی بیعت دا کہہ رہے ہو اس ہاتھ نو سنگو اس ہاتھ وچوں ابو بکر دی بیعت دی خوشبو آئے گی عمر دی بیعت دی خوشبو آئے گی عثمان دی بیعت دی خوشبو آئے گی علی دی بیعت دی خوشبو آئے گی حسن دی بیعت دی خوشبو آئے گی معاویہ دی بیعت دی خوشبو آئے گی ساڈا محمد دی آل تے محمدی خون دا اے جذبہ ہے جد نال بندی ہے او دے پیچھے پڑھنے آئے جد نال نہیں بندی او دے نال لڑنے آئے تکبیر تاج تخت ختم نبوت تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین وکیل صحابہ و اہل بیت شبیر احمد عثمانی صاحب بھائی ہم سے کیوں لڑتے ہو میں یہ پوری آل اور عطرت کو صدیق کے پیچھے کھڑا ہوا دکھاتا ہوں علی حسن و حسین زمانہ ابو بکر میں صدیق کے پیچھے کھڑے ہیں زمانہ عمر میں عمر کے پیچھے کھڑے ہیں زمانہ عثمان میں عثمان کے پیچھے کھڑے ہیں کیوں حسین کا کربلا میں ڈٹ جانا حسین کا کربلا میں بچے ذبح کروا دینا حسین کا کرب و بلا میں سجدے کی حالت میں جامِ شہادت نوش کرنا یہ صدیق کی خلافت پر حق ہونے کی دلیل ہے تکبیر تاج تخت ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی مصطفیٰ کا ہم سفر تیرا حسین میرا حسین زور سے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین شام اہل بیت یہ حق والے لوگ اور کہتا ہوں حضور نے فرمایا حق علی دے نال علی حق دے نال وہ کوئی سمجھ بھی آئیے کہ نہیں حضور نے کہا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ علی جھوٹ کے ساتھ ہو نہیں سکتا بولو علی کا سوچنا حق علی کا سوچنا آواز نہیں آئی علی کی عادت عبادت شرافت لطافت بلاغت بولنا چلنا اب زور سے بولیے علی کے اوپر علی کے نیچے علی کے دائیں علی کے بائیں پہنچ جانا جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں پھر بولو علی کے اوپر اچھا وہ نہ بولے جنہوں شک ہے
بھئی تبلیغی بھائیوں کو میں کچھ نہیں کہتا، وہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. آپ بولیں جو ہر روز بولتے ہیں، کیونکہ تبلیغی بھائیوں نے ہمیں سکھلایا کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا. حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے اس کا الٹا ترجمہ تم نے کر رہا، ساڑھا کم سونا، ساڑھا کم بولنا، ساڑھا کم کھانا. میں تبلیغی بھائیوں سے کچھ نہیں کہتا، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ میرے مہمان ہیں اور انہی کے برکتوں سے ہم یہاں بیٹھے. یقین جانو آج ہم مولوی بنے ہیں نا، تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے بنے. آپ بولیں علی کے اوپر. آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. علی کے اوپر، علی کے نیچے، علی کے دائیں، علی کے بائیں، علی کے پیچھے. اب سمجھ جانا میں کہاں لے کے پہنچ گیا ہوں. اب بولیے علی کے آگے، علی کے آگے جو سر سے لے کر پاؤں تک حق ہے، وہ کتنا حق ہے جس کے پیچھے یہ حق ہے. نعرہ تکبیر. آجا تخت ختم نبوت، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی. جنہ پیتا ہے ماما دا دودھ او علی انج کہے کہ پتہ لگ جائے سچے علی والے بیٹھے. ہون بات نعرہ تکبیر. آجا تخت ختم نبوت، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی. اگر اللہ ہاتھ دیتے نے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیو چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب. یہ ہو نہیں سکتا کہ علی اوپر اوپر سے صدیق کو مان جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ علی تقیہ کر لے. اگر علی تقیہ کرتا تو علی کا بیٹا کربلا میں ضرور تقیہ کرتا. علی نے، حسین نے بتلا دیا ہم جن کو مانتے ہیں اندر سے مانتے ہیں اور جن کو جھٹلاتے ہیں اندر سے جھٹلاتے ہیں. تو آپ نے کرب و بلا کی وادی میں کہا یہ ہاتھ کسی فاسق کے ہاتھ پہ نہیں آ سکتا. اس ہاتھ کی توہین ہے کہ جو صدیق کے ہاتھ میں آئے وہ کسی پلیت کے ہاتھ میں آئے. اس ہاتھ کی توہین ہے کہ جو فاروق کے ہاتھ میں آئے وہ کسی غلیظ کے ہاتھ میں آئے. یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن صداقت کی خوشبو ضائع نہیں کر سکتا. یہ حسین ہے. سنی جو میں نے اذان، لو جی تنہوں میں کہہ دی 0 میٹر حاجی شہباز صاحب شعر پڑھ رہے ہیں. سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد آیا. اے چک لو اپنا 2000 سبحان اللہ کو. سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد آیا. آنکھوں حسین یاد آیا، حسین یاد آیا. سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد آیا، حسین یاد آیا. پڑھا کسی نے قرآن، پڑھا کسی نے قرآن، حسین یاد آیا، حسین یاد آیا. سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد آیا، حسین یاد آیا. پڑھا کسی نے قرآن تو حسین یاد آیا، حسین یاد آیا. جوان بیٹے کے مرنے پہ صبر کون کرے، جوان بیٹے کے مرنے پہ صبر کون کرے. مرا جو کوئی جوان تو حسین یاد آیا، حسین یاد آیا. مرا جو کوئی جوان تو حسین یاد. یہ ننو آیا
کبھی خدا کرے کسی سے وطن نہ چھوٹ کبھی ہوئے جو خالی مکان تو حسین یاد آیا حسین یاد آیا حسین یاد آیا اگلے جملے تے مزہ آ جائے گا ہزاروں لوگ اٹھاتے ہیں لال کاندھوں پر ہزاروں لوگ اٹھاتے ہیں لال کاندھوں پر پھر جو چسائی زبان تو حسین یاد پھر جو چسائی زبان تو حسین یاد آیا آنکھوں حسین حسین یاد آیا کیونکہ سیکھتے مکھن جمانا سیکھتے مکھن جمانا سیکھتے مکھن جمانا ہولی بولو سیکھتے مکھن جمانا ڈاڈا اوکھا کمے بچڑے دے کے دین بچانا اے سخی حسین دا کمے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین چلو گل تے پرانی ہے کئی دفعہ پڑھی ہے ہندیاں نے بولو یار کیا بات ہے میرے پیر حسین دی جان اگدے نے رخ ڈاکٹر محسن صاحب اہلا و سہلا مرحبا عارف والا زندہ باد جڑے بندے عارف والے تو آ کے تے جمع پڑھن تے تسی پھر بھی نہ بولو سلامت رہو اگدے نے رخ میں پرسوں اکاڑے گیا اکاڑے وہ چار طبقے نے مل کے محفل رکھی دیوبندی بریلوی وہابی وہ وچسن اہل تشیع چارہ نے مل کے بازار محفل رکھی تو میزبان میرے گوڑے پھڑے حضرت جی مہربانی کرنا تین تے راضی ہو جان کے تے چوتھے نے کچھ نہ کہنا وہ جدو میں سٹیج تے گیا تے انجمن جعفریہ دا صدر سی شاہ صاحب سن کوئی وہ میں نے ملنا انہوں نے کہا مولوی نے ملاقات کراؤ پہلے انہوں نے ملیا میں ملیا تے میں نے کہنے لگا مولوی صاحب آج تو اٹھے نال اسی بھی آئے ہیں میں کہ جی گل کاش کہ تسی صدیق عمر عثمان نو سلام کر دے مسجد بیٹھا باوضو بیٹھا انہوں نے کہا صدیق نو بھی آئی لو یو عمر نو بھی آئی لو یو عثمان نو بھی آئی لو یو میں خبر تین نو بھی آئی لو یو انہیں کہا پھر تینوں 100 مرتبہ آئی لو یو پھر میں اوتھے جدو اے پڑھیا نا دوڑا تو انہوں دوڑیاں دی قدر نہیں ہے ادھر وکدے نے 5 لاکھ میں یقین جب تو پڑھیا نا پر ساؤنڈ لگا ہوا سی ساڈا اسپیکر ماشاءاللہ نظر نہ لگے وہ میں صحیح چل رہا اگدے نے رخ بھائی صدیق صاحب اے میرے بڑے پرانے سجن آئے نے جی پرانے سجن تے کدو دے سن 1990 دے دیکھو میں بابا بنیا نہیں ہاں 1990 دے جدو میں فیصل آباد آیا سا ایک مسجد تے امام ہوتا سا تے انہاں دے نانا جی اس مسجد دے صدر ہوندے سے اللہ دعا کرو اللہ حاجی نور محمد دی بخشش فرمائے اگدے زمین کوئی اب ہوندے کوئی بکین ہوندے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندے تے کوئی زندگی دا نصب العین ہوندے کوئی دکھ ہوندے سر تو لے کے پیرا تک
سکھ تے چین ہوندا ہے جیڑا تخت بچائے او یزید ہوندا ہے جیڑا دین بچائے او حسین قسم خدا دیئے میں رات بخار نہ رہا تے ساری رات نہیں ستا کچھ 157 پاسا پرتے ہے تے نیند نہیں آئی تے پھر میں آیا تے تسی تے ٹھیک ہو نا جیڑا پلیا گود نبی دے وچ اس پیر دا نام حسین نہ بولو میں پڑھ دئی نہیں جیڑا پلیا گود نبی دے وچ اس پیر دا نام حسین گھر بار لٹایا دین دے لئی کیتا ظلم ناکام حسین سر کٹوا کے سجدے وچ سر کٹوا کے سجدے وچ سر کٹوا کے سجدے وچ دیتا اے پیغام حسین او قتل نماز نہیں چھڑ سکدا جڑا بشر غلام حسین سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر مبارک کا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو معاشر میں چین ہوگا اور نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ بھائی واہ کیا بات ہے انہوں کہتے ہیں جاگ کے سننا آئیے میرا ہاتھ سونگیے جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ جی ماشاء اللہ سلامت رکھے یہ میں سلام ایویں نہیں لیا بچ کو راز ہو رہے مطلب تسی کو 1000 دا سلام لیا 1000 تے تا بدوا ہی نہیں دیندے جزاک اللہ سلامت رکھے اللہ برکت دے توجہ بھائی یہ ہاتھ سونگیے کہا جی پانی مانگو گے مانگ لو پانی مانگنے پہ شاید مل جائے سنو یہ چھوٹا اپنے مسلک دا میں سب تو نکا تے کمزور مولوی ہے علم دے حساب نال وی کتابت دے حساب نال وی جسم دے حساب نال وی حسین مانگ لا پانی ترلا مار بچا لے بچے حسین مسکرا کے کہنے لگے اسی ونڈن والے دے پتر ہیں منگڑ والے دے نہیں ہیں تو اسی میرا جملہ بچا گیا ہم مانگنے والے نہیں ہم بانٹنے والے ہیں اسی منگن والے نہیں اساں ونڈن والے ہیں تسی سمجھے نہیں میں کڈی دور دی گل کر گیا حسین کہندے ہیں میری رگاں اس ہستی دا خون ہے جنوں علی کہندے نے منگدا نہیں سی ونڈدا سی ہن کسے نو سمجھ آوے تے ٹھیک نہ سمجھ آوے تے قسماں بڑی فرمایا جس ماں دا میں دودھ پیتا ہے وہ منگن والی نہیں سی ونڈن والی سی نہیں سمجھ آئی میں کی کہہ گیا نہیں سمجھ آئی میں کی آکھیا ہے سہارا منگن والی نہیں سہارا منگن والی نہیں منگتے اور ہوتے ہیں دینے والے اور ہوتے ہیں سید مر سکتا ہے مانگ نہیں سکتا یہ مانگنے والے نہیں تھے جو کربلا میں پانی نہیں مانگتا اس کی ماں کھجورے مانگتی ہے کیا ہو گیا یار جو حسین پانی نہیں مانگتا اس کی ماں مانگنے والی ہے یہ منگن والے نہیں
یہ ونڈن والے نے بولو یار جو آیا ونڈ دیتا جو آیا ونڈ دیتا انہاں دے گھر فاقے یہ مجبوری تو نہیں سن اختیاری پاکے سن گھر رکھ دے ہی کچھ نہیں سی روزہ رکھے بار دستک دیتی ہے جو پکایا سے دے دیتا پانی نال افطاری کی تھی دوسرے دن پھر پکایا روزہ افطار کرن لگے دستک آئی پھر دے دیتا پانی نال افطاری کی تھی 3 دن انجی کر دے رہے ایدہ معنی ہے یہ منگن والے نہیں یہ ونڈن والے نے میں کھولاں گا اگلے جمعے انشاءاللہ شہادت حسین دی گل مانگ لو چنگے رہو گے نہیں تے حالات بڑے خراب نے آواز آئی حسین اسی جبر والے ہیں مزہ آئے گا اگر تسی ساتھ دیتا تھے حسین اسی جبر والے ہیں حسین آکھن لگا ویکھو اسی صبر والے ہیں اسے کیا حسین ساڑھے کول طاقت ہے حسین کہندہ پھر ساڑھے کول صداقت ہے انہا کہ حسین اسی جفا والے ہیں حسین آکے اسی خدا والے ہیں وہ کہن لگے اسی تیر تے برچیاں دے سامان والے ہیں حسین کہندہ اسی قرآن والے ہیں حسین کہندہ سی قرآن والے ہیں او کہن لگے حکومت ساڑے کھولے حسین کہندہ تے ختم نبوت ساڑے کھولے او کہندہ پانی ساڑے کھولے نہر قرآن تے ساڑا پیرائے مینویں جو لگ دائیں میرے پیر حسین نے اکے ہونے لالاؤ جتنے پیرے لانے جے کل قیامت والا دن ہوئے گا انہا کل کوثر تے میرے نانے دا پیرا ہوئے گا کوثر تے میرے بابے دا پیرا ہوئے گا کوثر تے ابو بکر دا پیرا ہوئے گا کوثر تے عمر دا پیرا ہوئے گا کوثر تے عثمان دا پیرا ہوئے گا اس ویلے کڑے منہ نال پانی منگو گے اج لالا پابندیاں لانیاں جے اسی پیاس نال بھی شہید ہو گئے ساڑھے واسطے سودا سستا ہے مہنگا نہیں کیوں تسی پانی پی کے بھی مارو گے تسی پی کے مار کے بھی مرد آباد رہ جاؤ گے اسی پیاسے شہید ہو کے بھی قیامت تک زندہ آباد ہو جاؤں گے تکبیر تازہ تخت ختم نبوت تیرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ایسا نہ آئے گا ایسا ہولی بولو مطلب کوئی سن لے ایسا نہ آئے گا حسن و شباب ریت پر خدا دی قسم شاعر نے اردو لکھ کے نہ کلیجہ کر لے سبحان اللہ ایسا نہ آئے گا حسن و شباب ریت پر فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جان بطول کے سوا کوئی نہ کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر عشق میں کیا لٹائی ہے عشق میں کیا لٹائی ہے عشق میں کیا
بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے۔ خدا را توجہ، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب، آنکھوں سارا نصاب ریت پر۔ ادھر شب عاشور آ گئی، 10ویں دی رات آ گئی، حضرت حسین نے سارے انو جمع فرمایا، فرمایا اے میری جان دے دشمن نے تواڈے نہیں، لہذا میں چراغ بجھا دینا، میں دیوے بجھا دینا، اندھیرے چ جدھر جدھر جانے ٹر جاؤ، میری وجہ تو بیویاں بیوہ نہ کراؤ، میری وجہ تو بچے یتیم نہ کراؤ۔ کافی دیر تو بعد میرے مرشد حسین نے، میرے پیر حسین نے، میرے رہبر حسین نے، میرے آقا حسین نے، میرے آقا حسین نے چراغ جلایا، سارے ہی بیٹھے سی، سارے ہی میں بڑی اونچی گل کرنی ہے، سارے ہی پورا ہفتہ میں موتی چڑنا تواڈے لئی، یقین جانو منو کئی بندے جدو جلسے تے جانا نا، میں عثمانی صاحب تقریر وہ کرے جی جڑی جمعے تے کر دے، یقین جان ایک منو کہنے لگا مولوی صاحب گل سنو، تانوں ابراہیمی مسجد منصور آباد لے دیندے کی جدو بھی تقریر کر دیو تے ڈڈو کر دیو، میں کہتا ہوں تو میں ڈڈو کرنا جو میں لفظی کاشا نہیں تے بکھا بٹیرا بہتا لڑدا۔ دیکھو نا اللہ دی شان ہے، میرے ایک عزیز نے آ کے مینوں، میں بھی الحمدللہ کافی دنوں بعد 5000 دا نوٹ، یہ اللہ دی شان، اللہ دیندا ہے، بندہ دلوں گل کرے نا اہل بیت دی تے صحابہ دی۔ پھر کہہ رہے ہیں سارے ہی بیٹھے سی، کوئی حسین نے چھوڑ کے نہیں گیا۔ ہن میں اعلان کرن لگا تے جنوں کرنٹ لگے نا انہوں قسم لگے خدا دی، تے جدانی صاحب کیمرہ تسی کرنٹ طرح گھمانا ہے، کوئی بندہ رہ نہ جائے جد ہاتھ تھلے ہوئے، میرا اعلان اگر ضائع ہو گیا تو میں اگلے جمعے تک نا میں بردکھی رہاں گا۔ کوئی اٹھ کے نہیں گیا، سارے بیٹھے سی۔ حضرات کربلا میں حسین کے ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دے کر یہ پیغام دیا، اگر نواسے کو ساتھی نہیں چھوڑتے پھر اس کے نانے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آواز نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، میرا اعلان بچا گئے خدا دی قسم ہے۔ اور کہتا ہوں قرآن میرے سامنے، جھوٹے تھے خدا دی لعنت۔ حضرات کربلا میں حسین کے خیمے میں ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا۔ اللہ کی قسم یہ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عجیب منظر ہوگا قیامت والے دن۔ پہلے وعدہ کرو اگلے جمعے کوشش کرو گے جلدی آنے کی، میں بھی آج جلدی آیا تاکہ میں شہادت حسین توڑے سامنے بیان کروں گا۔ آج تو تقریر تمہید ہی ختم ہوگی، قیامت والے دن آخری بات، عجیب منظر ہوگا۔ حسین اٹھے گا کربلا سے، حسین اٹھے گا، ہائے ہائے کربلا دا نواب نہیں پہنچے یار، کربلا دا نواب بن کے اٹھے گا، شہید اعظم کربلا دا اٹھے گا نا، خدا پاک دی قسم ہے، نال ابو بکر بھی اٹھے گا، نال عمر بھی اٹھے گا، ہولی بول دے ہو، نال عثمان بھی اٹھے گا۔ ارے کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔
حسین کے ساتھ کربلا سے ابو بکر عمر اٹھیں گے، نانے کے ساتھ روضے سے بھی ابو بکر عمر اٹھیں گے۔ کمال کی بات ہے، خدا کی قسم کمال کی بات ہے۔ یہ لجپال نام نے دونوں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ ہمارے حضرت حسین کی شان، چلو میں کبھی تو کہہ لا، ہمارا کوئی پابندی تیرے جو ہے، حسین کی اتنی عظمت ہے کہ جو حضرت حسین کی قبر سے 40 میل کے فاصلے پر دفن ہو جائے، حسین کی قبر کی برکت سے جنت جائے گا۔ میں نے کہا کنجوسی کی تھی، 40 میل، صرف 40 میل؟ میرا عقیدہ ہے حسین دا حسینی کروڑ میل دے فاصلے تے بھی سو جائے، ہووے حسینی، ہووے حسینی، جنت جائے گا۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، جنت جائے گا۔ میں نے کہا جناب گل بڑی چنگی کی تھی، کہندا کیویں؟ میں کہا حسین نواسا ہے تے 40 میلاں دے فاصلے تے بندہ او ستا ہے جنہیں نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھیا، تے صرف حسین دا نام لیندا سی تے حسین دی برکت نال 40 میلاں تک کو بخشیا گیا۔ میں کہا جڑا 40 میلاں تے نواسی تو دور ہوئے او تے نواسی دی برکت نال بخشیا جائے تے جتھے فاصلہ ہی کوئی نہ ہوئے تے نانے کول ہوئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ واہ کیا بات! میں کہا جنہاں تے فاصلہ ہی کوئی نہیں بھائی، پاسے دے نال پاسا لا کے بولو نا، ابو بکر بھی نانے کول ستا ہے تے عمر بھی اچھی آکھنا اچھی آئے، اللہ جڑا اچھی بولے انہوں اکھی نال جا کے وکھا تے مدینے لے جا نال ستے۔ اگر امام حسین کتنی برکت ہے تو نواسے کی برکت ہے، نانے کی کیا برکت ہوگی؟ علی بابا، علی بابا، نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو۔ باقی تقریر انشاءاللہ آئندہ جمعہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔